سر، سب سے پہلے آپ کے ناول راکھ کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ بندو رام کے اس میں کیریکٹر کی آپ نے بات کی جو لاہور کے فسادات میں جس کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن آپ کی بچپن کی یادیں کیا بتاتی ہیں کہ نقصان کس کا زیادہ ہوا، ہندوؤں کا یا مسلمانوں کی طرف؟ کیونکہ آپ نے لاہور کے فسادات کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں نقصان انسانیت کا ہوا۔ جی، اور سر دوسرا سوال یہ کہ آپ کو اس راکھ میں سے کنگن ملتا ہے جو بالکل آخر میں جانے کے بعد آپ فاطمہ کو وہ کنگن دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ میں اکثر اپنے پاس سنبھالے رکھتا تھا۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے جو ہیں نسوانی کردار آئے ہیں، برگیتا بھی ہیں، نورا ہے اور دیگر کردار، تو آپ نے وہ کنگن فاطمہ کو ہی دیا، اگرچہ آپ ہیرو کی جو ایڈمائریشن ہے وہ سٹارٹ میں اس کے لیے دکھائی ہے، لیکن اسپیسیفکلی وہ کنگن جو راکھ سے ملا تھا وہی کیوں دیا؟ دیکھیں، ایک تو آپ اس کو بار بار یہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ نے ہی کیوں دیا، وہ مشاہد ہے۔ جی جی، مشاہد تبھی جی ہاں، مشاہد از اے فکشنل کیریکٹر اوکے اینڈ موسٹ آف دا ناولس آر آلویز آٹوبایوگرافی، سیمی آٹوبایوگرافی۔ اوکے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ذات کو مینا کر دیں، کہیں نہ جی کہیں ہو بھی جاتی ہے۔ جی چنانچہ ذات از ناٹ انٹائرلی می یا مشاہد۔ چنانچہ مشاہد نے اگر فیصلہ کیا کہ وہ کنگن فاطمہ کو دینا ہے تو اٹ از ہز ڈیسیژن، اوکے ناٹ مائن۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ سر ایسی میری ازمپشن رہی کہ یہ سوال میں پیورلی اس ریسرچ سے ہٹ کے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو آپ کو پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے تو ہمیشہ سے پیار کا پہلا شہر سے لے کے اور آپ کے ریسنٹ کاموں تک یہ ایک خیال رہا کہ خواتین جو ہیں وہ ایک بڑا اہم موضوع رہیں آپ کے تمام کام میں، اور اس میں آپ نے اس کی ایک بڑی زبردست جسٹیفیکیشن مشاہد کے کریکٹر کے تھرو کی ہے، جس کے لیے شاید میں نے کسی لمحہ یہ سوچا ہو کہ طارڑ صاحب نے اپنا مقدمہ خود لڑا ہے، لیکن ہم اس کریکٹر کی بات کر لیتے ہیں تو آپ نے اس میں کہا کہ میری ذات کے کئی حصے تھے، وہ ہر حصہ جو ہے مشاہد کا کریکٹر کہتا ہے کہ میری ذات کے کئی حصے تھے اور وہ ہر ایک الگ الگ سے پورا ہوا، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ باقی کیا ایسا ہے؟ مطلب کہ ایک بندے کو اپنی لائف کے بہت سے کھانے فل کرنے کے لیے کیا واقعتاً اپوزٹ جینڈر میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے جی کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں جی جی کہ بیشتر جو کریٹو لوگ ہوتے جی جی ہیں وہ اگر مرد ہیں جی تو ان میں ایٹ لیسٹ 30% عورت ہوتی اوکے ہے، جو نارمل لوگوں میں شاید نہ، ٹھیک ہے۔ جی اور مجھ میں وہ عورت شاید 40%۔ آئی کین جی فیل مور اباؤٹ ویمن دین ریسٹ آف دا میل رائٹرس۔ اوکے اور جس طرح بہاؤ میں وہ بچہ پیدا کرتی ہے پارورش نہیں، تو مجھ سے پوچھا گیا نیچرلی یو ہیونٹ گون تھرو دس ایکسپیرئنس، جی تو میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس ایکسپیرئنس سے جائیں، اس کو فیل کر سکتے ہیں، آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی ناولسٹ جو ہے ود دا ایکسیپشن نیچرلی جی ایکسیپشن کہ جب تک وہ ایک ولی اللہ سے لے کے ایک طوائف تک کے درمیان کے جتنے کردار ہیں جی جی ان کا تجربہ نہیں رکھتا، ہی کینٹ بی اے ماسٹر ناولسٹ۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ طوائف کے کوٹھے پہ گیا ہو، جی جی لیکن اس میں وہ فیلنگ ہونی چاہیے، جی ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ میرے بیشتر کردار جو زیادہ میرا خیال ایکسیپٹ کیے گئے وہ فیمیل، جی شاید اس کی یہ وجہ ہو، اور جو بیسیکلی فرق ہوتا ہے، جی جو کچھ کہتے ہیں نا یہ خواتین رائٹر ہیں، یہ مرد رائٹر خانوں میں بانٹ دیے گئے۔ جی جی خواتین رائٹرز بیسیکلی اس لیے وہ ہوتی ہیں کہ ان کے اندر مرد نہیں ہوتے، وہ صرف خواتین کے بارے میں۔ اسی طرح کو مرد اگر صرف مردوں کے بارے میں لکھتا ہے
جی تو دیٹ مینس کہ وہ جو ہیومینٹی ہے جی اس کو پارشلی کر رہا ہے ریپرزینٹ، اوکے انکمپلیٹ ہے عورت کے بغیر. سارے ملتے ہیں. میرا تو کانسیپٹ اس سے بہت ایک مختلف جا چکا ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات میں جتنے بھی اشراط الارض ہیں جی جی یا پرندے ہیں یا جی حیوان ہیں جی جی وہ بھی شامل ہونے چاہیے. ہوں میرے ناولوں میں پرندے بہت ہیں. جی میرے ناولوں میں گرگٹ جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں وہ فیل کر رہے ہیں. جی اور ایک زمانہ آئے گا کہ یو ول بی مطلب یو ول انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف برڈس اور باقی ساری وہ ان کے اندر آپ کے اندر کوئی لگ جائے گا، کوئی جی چپ لگ جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. جی اینڈ یو ول سارٹ آف نو کہ یہ جو کتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے تو وٹ از دی تھنگ، یا ایک پیرٹ ہے یا ایک بیز ہے. جی تو وہ دین دا لٹریچر ول بی کمپلیٹ. ابھی وہ انکمپلیٹ ہے کیونکہ وہ ہم بھی انکمپلیٹ اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس وہ گنجائش نہیں. اب دا پیسج آف ٹائم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جی جو پچھلے ناولسٹ کو کے پاس نہیں تھے وہ ایکسپیرئنس، وہ ہمارے پاس ہے. چنانچہ وہ میرا خیال ہے آپ نے وہ کنگن سے بات شروع کی جی جی تو وہ بالکل مشاہد میں بھی وہ ساری چیزیں تھیں. سینسٹیو ایک آدمی ہوتا ہے جو اس میں ڈیفینیٹلی وہ سارے فیمیل جو ہے آپ پتہ نہیں ہارمونز ہوتے ہیں یا کیا جی ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں نا آرٹسٹ بڑے جتنے بھی ہیں تھوڑے سے ہوں گے جی اور رائٹر بھی بیشتر، اور وہ جو ہیں ڈانسرز جو ہیں جی جی جو میوزیشین ہیں ان سب میں ایک عورت ہوتی ہے، ادروائز ان کا وہ فن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. جی اور اس میں خاص طرح کی نزاکت آ جاتی ہے، ڈیلیکیسی جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے. نہیں میری عورت جو ہے وہ ڈیلیکیٹ ہرگز نہیں. نہیں نہیں لیکن وہ جو ایک فائن ایک نہیں چیز عورت عورت سے تو جڑی نہیں ہوئی نہیں وہ اس میں وہ جو ہے نا مطلب میری مطلب ہے کہ برگیتا از اے ویری اسٹرانگ بلڈ عورت. جی جی ایٹ ٹائم شی ڈومینیٹس ہم. جی جی تو وہ میرے جتنے بھی کریکٹر ہیں وہ پیسو نہیں ہیں. ان کے اوپر جس طرح وہ معاشرے کے ظلم سہ رہی ہیں اور پتی ویرتا ہو رہی ہے جی وہ نہیں ہے. دے آر ڈفرنٹ. جی لیکن سر آپ بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک مضبوط کیریکٹر آپ نے دکھایا یا آپ کے جنرلی کیریکٹرز ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ اس خاتون کی جو نفاست ہے یا جو اس کی خوبصورتی ہے وہ کہیں نہ کہیں پورٹرے ہو رہی نہیں ہے وہ آپ کے مطلب کام. مرد کی بھی ہوتی جی لیکن وہ ایک کیونکہ میں اس جی کو اس نظر سے دیکھ نہیں رہا. ہاں اس کے مطلب ناز نخرہ جو ہے وہ نہیں میں ڈسکرائب کر رہا، وہ اور لوگ کریں، ٹھیک ہے شاعر حضرات کریں. فکشن رائٹر جو ہے وہ تو زندگی کو ڈسکرائب کرتا ہے اور زندگی میں یہ اس میں ناز نخرہ تو ہے بھی نہیں. جب وہ راوی میں سوئمنگ کرنے جاتی ہے اور اس میں اتنا گندا پانی ہوتا ہے، وہ شاپر سے لپٹ جاتی ہے تو وہ اس کو برا تو لگتا ہے مگر وہ بڑے اطمینان سے اس کو اتارتی ہے، اپنے آپ کو صاف کرتی ہے، باہر نکلتی ہے. وہ ناز نخرہ تو ہے ہی نہیں. نہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں اس کے اس براٹ اپ کا بھی بہت عمل دخل ہے جس ماحول میں وہ پلی بڑھی ہے. اچھا طارق صاحب را کلاس میں بتا کہ بہت سی اگر ہم تھیمز کی بات کر لیں تو اس میں اتنا کچھ آپ نے کور کیا ہوا ہے کہ وہ لاہور کے فسادات ہیں، اس میں 71 کا سان ہے، اس کے بیچ میں ایک سٹارٹ کا لاہور کا ادبی منظر نامہ ہے، شروع کا وہ پاکستان بھی ہے، سیاست بھی، اور سب سے ایک بہت خاص چیز کہ آپ نے کہانی میں ایک بہت بڑا جو دنیا کو خطرہ ہے، خواہ وہ راوی کا خشک ہونا ہے، خواہ ماحولیاتی آلودگی، آپ نے آلودگی کو بہت زیادہ ڈیفائن کیا اور آپ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا، اگرچہ آپ نے پہلے بھی آثار قدیمہ کی اس میں بات کی ہے، لیکن ایک خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں لاہور بھی ایک دن نابود ہو جائے گا اور پھر اس کے قصے کہانیاں ہوں گے. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اتنے سارے موضوعات کو مزید اس ناول کے کسی پارٹ 2 کی بھی ضرورت تھی یا اس ایک میں ہی یکجا ہونا تھا؟ نہیں وہ ایک غلطی ہوتی ہے پارٹ 2 والی. وہ فلمیں بن سکتی ہیں اس کی، ہاں ٹرمینیٹر 1 ٹرمینیٹر 2 3. جی ناول جو ہوتا ہے وہ ایک سیکشن، جس طرح عبداللہ حسین سے میں نے پوچھا، جی جی میں نے کہا اداس مسئلے میں آخر میں جی جی وہ نعیم جو کہیں گاڑی میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے تو اس کا
वो क्लाइमैक्स या एंड जो नॉर्मल होता है, जी नॉर्मल यही होता है ना कि एक क्लाइमैक्स आता है, उसके ऊपर नॉर्मल। उसने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा कि नावल जो होता है बेसिकली ये एक चंक ऑफ लाइफ होता है, ज़िंदगी का एक टुकड़ा होता है, ठीक है जी और वो जब वो आखिर में आता है तो वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, वो चल रही है। ठीक तो हाउ कैन यू फिनिश इट देयर कि अच्छा जी अब वो नईम जो है अब वो मतलब है कि सेटिस्फाइड हो गया और मतलब है कि उसके बाद सब हंसी खुशी रहे। ठीक। अच्छा राख के बाद भी मैं आपका वॉइस ऑफ अमेरिका पे भी एक इंटरव्यू भी सुन रही थी और इसके अलावा भी आपने एक दो जगहों पर भी इसकी जो है वजाहत की है और आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि आप मशरक़ी पाकिस्तान नहीं जा सके लेकिन आप जाना चाहते थे मौजूदा बांग्लादेश, और ये एक चीज़ मिस हुई है। लेकिन आपने राख के अंदर जिस तरह से मर्दान वाला वो सारा हिस्सा या मशरक़ी पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो भी कुछ हमारे माजी में हुआ उसको बड़ी तफसील से सवाल कवर पूछे ना। जी हाँ जी तफसील से कवर। तो उसमें मुझे ये बताइए कि मर्दान का जो किरदार है ये क्या कभी हकीकत में भी आपकी इससे मुलाकात हुई या फ़कत ये प्योरली फिक्शन था? प्योर फिक्शन कोई भी नहीं होता, जी कहीं ना कहीं एक एलिमेंट होता है, ठीक हो गया, आप उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। ठीक है। मतलब खसो खशाक ज़माने में एक जो मरकज़ी किरदार है जो आखिर तक रहता है सरूसांसी, वो यहाँ एक साहब ने तज़किरा किया मेरे आगे कि उनके गांव में एक, अच्छा बाकी उसकी पूरी हयात उसकी इडियोसिंक्रेसीज वो मैंने बिल्ड की। ठीक हो गया चुनाचे मर्दान का जो कैरेक्टर है वो एक ओवरऑल, वो ये नहीं है कि ख़ास बंदा है। जी कई लोग समझते हैं कि मेरा छोटा भाई कर्नल था आर्मी में, ही नेवर वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान। ओके एक आपने सवाल जो पूछा था फ़ोन पे, जी मेरा ख्याल है कि उसके बाद थोड़ा सा और कोई लोगों से बात करनी मैंने जी कि किस तरह शुरू किस तरह हुआ या जी मतलब राख की चीज़ आवाज़ एज फार एज आई एम कंसर्न, बहुत से नावलिस्ट हैं कि उनको पूरा नावल उनके जेल में आ जाए कि जी बस बैठ के लिखना है मेरे साथ। अच्छा मुझे कोई एक चीज़ ट्रिगर करती है और वो चीज़ रैंकलिंग हो रही मेरे जहन में चल रही है, मतलब नॉर्मल ये नहीं कि मैं बिल्कुल फना हो गया हूँ उसमें, बाकी ज़िंदगी भी चल रही है। कई मरतबा वो मैच्योर हो जाती है, कई मरतबा नहीं होती। ये एक ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद मेरी हमशीरा के एक रिश्तेदार थे, ही वाज ए मेजर, ही वाज इन ईस्ट पाकिस्तान। ओके तो मेरी हमशीरा ने कहा कि इस तरह वो आएंगे, उनका नाम मुझे याद रहेगा, तो उनको ज़रा शफकत से पेश आइएगा क्योंकि थोड़े से वो हिले हुए। अच्छा तो वो आते थे मेरे साथ बातें बातें करते थे इधर उधर की बहकी बहकी। तो उन बहकी बहकी बातों में उन्होंने एक इंसिडेंट बयान किया अच्छा जो राख की बुनियाद बना, जहाँ से ये राख जो है, और वो इंसिडेंट वो है जी कि जब नवाब अली या कहीं बारी साल जो भी जगह थी, वहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज का एक दस्ता जो है जी जी वो, क्योंकि रैकी पे जाते हैं ना, इर्द गिर्द जंगल है कि जी कहीं जी कोई जी मतलब है कि दुश्मन ना बैठा हो, जी तो रेगुलरली जाते हैं, 3-4 लोग जाते हैं और वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं। तो कहने लगा कि वो हमारा एक दस्ता गया तो काफ़ी देर हो गई, पता होता है ना 2 घंटे में आ जी जाए। तो हम 2-3 लोग और गए उनकी तलाश में, कहीं एम्बुश ना हो गए होंगे, ये ना कि प्रॉब्लम ना। तो वो कहने लगा कि वहाँ पे जंगल था जी या गनावट थी, रात का वक्त था, तो हमें कैकों की आवाज़ आई। ये वाक़या आपने पूरा मेंशन भी किया जी सुन ले, कैकों की आवाज़ आई। हम जब उधर गए तो छोटी सी क्लियरिंग थी, तो हमने देखा कि भाई हमारे 2 ऑफिसर हैं और बंगाली हैं कुछ, जी। वो लाइन लगा के बैठे हुए हैं, जी, उनमें जी। बच्चे भी हैं, बच्चे नहीं याद, औरतें और बूढ़े सब शामिल हैं, और उनमें एक के हाथ में एक तलवार है, जी जो हमारे मैस में होती है, जी जी जंग आलू तलवार, और वो उनके सर काट रहे थे। जी जी
اور کمپٹیشن یہ تھا کہ کون ایک ہی وار میں سر کاٹ، جی اور 3-4 لاشیں بھی پڑی اور وہ ایک ہذیانی کیفیت میں دے ور ناٹ نارمل، کیونکہ وہ اثر ہوئی تھا نا سارے، تو وہ بالکل ذہنی طور پہ، اینڈ دے ور لافنگ. جی یہ اس نے قصہ سنا کے آگے پھر کوئی اور بات شروع کر دی، لیکن یہ اسٹک اپ ہو گیا. یہاں سے پھر ایسٹ پاکستان کا وہ سارا، کیونکہ ایسٹ پاکستان کو ہمیشہ میں نے کہا کہ بھئی میرے دل میں 2 گھاؤ ہیں جو بھرتے نہیں. ایک ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کا بیکاز آف دا آرمی، اور ایک پشاور اسکول کے جو 112 بچے انہوں نے مارے تھے. تیسرا گھاؤ اب غازہ کا لگ گیا. ٹھیک ہے، چنانچہ وہ جو میں نے انسیڈنٹ سنا اس کے اوپر آہستہ آہستہ بلڈ کیا، پھر میں نے پڑھنا بھی شروع کیا. اس میں بیشتر فیکٹس ہیں. مطلب ہے کہ اگر ایک پٹھان بریگیڈیئر جاتا ہے وہاں تو جا کر جاؤنی میں جا کے کہتا ہے کہ بھئی وہ ہم جیپ لے کے گئے جی تو باہر ہم نے کوئی ہندو مارے 10-12. تو کسی نے کہا خان صاحب مطلب ہے کہ ہاؤ ڈڈ یو نو دے ور ہندوز؟ دھوتی پہنتا وہ ہندو ہی لگتا تھا. دے ڈڈنٹ نو کہ دے ور مسلم. شفقت بلوچ 65 کی وار میں پہلی مرتبہ مجھے ملاقات ہوئی. ہی واز دا ہیرو آف 65. وہ بھی اس پاکستان میں تھے. ایک جگہ جھاڑیوں میں کچھ ہوا، انہوں نے فائر کر دیا، ڈرے ہوتے ہیں نا. جی جی تو وہاں ایک بوڑھا جو تھا نا وہ زخمی تھا، جان کرنے کی حالت میں، ہی واز سیئنگ سم تھنگ. تو میجر شفقت بلوچ نے ایٹ دیٹ ٹائم کرنل تو غور سے کہ بھائی کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. اس نے اپنی گن واپس آ کے رکھ دی. اس نے کہا آئی کانٹ ڈو اٹ. تو یہ بہت سارے انسیڈنٹ ایسے. اینڈ اس میں آخری بات میں یہ کروں گا کہ دس از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں اتنی بڑی ڈیفیٹ ہوئی، اتنا بڑا سانحہ ہوا، پورا ملک جو ہے بٹ گیا، میجورٹی چلی گئی ادھر. دے ور ان میجورٹی. جی اچھا، تو ان کو چاہیے تھا پاکستان وہ نام لے لیتے، آپ اپنا کچھ اور رکھ لیں. جی تو اس میں کسی ایک شخص کو 1 ماہ قید نہیں ہوئی کہ وہاں جو کچھ نو بڈی ٹک اینی ریسپانسبلٹی. اس کی جواز اور ہے. نیورنبرگ ٹرائل ہوتا ہے اور سارے آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں غزہ کا کیس آ رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی کس کا آتا ہے، اور سزائیں بھی ہوتی ہیں. یہاں 1 مہینے کے لیے نہیں گیا، بلکہ وہی لوگ پھر سے پاور میں آ گئے. سر رات میں بھی جب وہ مشاہد واپس آ رہا ہے اور وہ اپنی پہلی ڈیڈ باڈی دیکھتا ہے بچپن میں، وہ ساری انارکی اس جی میرے خیال میں. ہاں جی، اور کوئی اس کے بعد جی مجھے سر، قلعہ جنگی سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 2 کویسچنس. تو اس میں پہلا کویسچن یہ تھا کہ اس میں کچھ نام اور فیکٹس تو ایز اٹ از آپ نے شامل کر دیے ہیں، لیکن اس میں ارتضیٰ بیگ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ وہ کون تھے؟ ارتضیٰ بیگ کا ریفرنس ایک کون سا کریکٹر؟ سر ارتضیٰ بیگ جو ہے وہ مرتضیٰ بیگ، وہ جو 7 کیریکٹر قلعہ جنگی کے تہ خانے میں نہیں، ان کا بیک گراؤنڈ وہ کیا ہے؟ کرنل ہوتے ہیں، اور پھر وہ سیف ہاؤسز میں کرتے ہیں، اور ان کا بیٹا ریزنمنٹ میں کہ میں نے اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، اور وہ بھی جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں. سو وہ اپنے بہت اس میں فیکٹس ہیں. لازمت اس میں جنرل اختر عبد الرحمان کا بھی نام ایز اٹ از یا باقی آئے ہیں، نہیں، لیکن نام تو نہیں ہے. میں اس کو دوبارہ دیکھ کے آئیں گے اور ابھی شاید بتاتے ہو، ہیں. I don't جی know. جی اچھا. میں بڑا سو جو ہے وہ جسٹ انفارمیشن کسی اگلے ذکر میں. لیکن ارتضیٰ بیگ کے بارے میں اگر آپ کچھ مجھے وہ یاد نہیں ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. کہ اس کا کریکٹر کیونکہ بڑا عرصہ پہلا لکھا تھا اور مجھے ڈیٹیل نہیں یاد ہے. جی لیکن یہ میں انسپائر ہوا تھا جی کہ ایک رپورٹ آئی اوکے. جس میں امریکن جو طالبان تھا، اس کا نام بھی یہ پتہ نہیں کیا، وہ قلعہ جنگی میں ہوئی تھی. اس کی آئی تھی، لمبے لمبے بال ہیں، اور وہ ان کے ساتھ لڑا تھا. اچھا، وہ جان واکر. جی جان واکر. جی جان واکر کی آئی، جی اس کی تصویر آئی، اچھا اور ساتھ ایک آیا فیکٹ جہاں سے اس نے جنم لیا نام، جی کہ جب ان کو بھوک نے بہت ستایا تو انہوں نے ایک گھوڑے کو مارا. جی
घोड़े को वो ले आए नीचे तय खाने में, उसको खाते रहे। नो दैट्स फैसिनेटेड। तो वो सारा। दूसरा ये है कि उसमें अपना तालिबान का जो नुक्ता नज़र है, क्योंकि हम वन साइडेड देखते हैं ना, हमारी तमाम तर जो होती है पॉलिटिकल थिंकिंग और फिलॉसफी जी और नज़रियात, वो डिपेंड करते हैं वेस्ट पे, अमेरिका पे। जो वो कहता है आपके तमाम नज़रियात उसी तरह, आपको दूसरी साइड का नहीं पता चलता। तो उसमें जो तालिबान का है वो साइड है कि वाई डिड दे डू इट। और उसमें देखे ना, एक वो बेचारा है मिरासी है, तो वो कहता जी मैंने ज्वाइन किया इनको, तो मुझे सारे मौलवी साहब कहते थे और एक इक्वल मेरे साथ ट्रीट करते जो मेरे गांव में नहीं होता। हाँ जी, और मुझे जूता पहली बार नया मिला, हाँ, अल्लाह बख्शा कह और रहे मेरे साथ बैठ के जी। खाना खाते। अच्छा, तो वो क्लास डिस्टिंक्शन भी। जी। अच्छा, बाकी कुछ जो मालूमात हैं उसकी वो बड़ी ऑथेंटिक है जी कि हमने किस तरह मदद की उनकी। जी कि इस्लामाबाद में कोठी है, वो मैंने बयान किया हुआ है, वहाँ नोट है नीचे तय खाने में। जी 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 वो अफ़गानी भी हैं, पाकिस्तानी मेन, भी हैं, हाँ जी, डॉलर मेन। भी है। और उसमें हकानी साहब का तज़किरा है कि वो आते थे, जो भी आते थे अफ़गान, ये इन्हीं को, हम तो अमेरिकन वॉर लड़ रहे थे, वो अमेरिका का पैसा, तो वो डिक्कियाँ भर के लेके जाते थे। और कभी कभार एक गड्डी किसी और के भी हाथ लग जाते, वो मतलब वो है उसमें। जी या ये कि वहाँ से आपकी मिसाइल उतरती थी कराची से, तो बड़े कंटेनर्स में जाती थी, नंगरहार तक, और बीच में से खुलते थे दरवाजे और बंद होते आधा कंटेनर खाली हो खाली, और वापसी पे सफेद सफूफ की पोटलियाँ। हाँ, तो ये मतलब है कि ये 100% रियलिटी। जी, आपने हिकमत यार और कुलुद्दीन सबका जिक्र किया, तो बस मुझे ऐसे ही था कि बाकी चीज़ों के तो मैं ताने बाने मिला गई, मुझे कर्नल इर्तज़ा बेग के लिए बहुत था। कभी मैंने तुक्का लगाया कि मे बी मिर्ज़ा असलम बेग उस वक्त हो, नहीं लेकिन नहीं, उसमें रियल कैरेक्टर उस तरह जो अच्छा। तालिबान में नहीं है, अच्छा ठीक हो, सिवाय वो जॉनी वॉकर जो भी है, जी 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 बाकी सारे वो मैंने खुद क्रिएट किए। ठीक हो और उसको आइंदा अगर आप पढ़ें जी तो इसमें एक कमेंट आया था, जी जी और वो ये आया था कि हमारे नावलों में नॉर्मली, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, जी जी हर किरदार में जी खुद ऑथर बोल रहा हूँ, वो किरदार नहीं बोल। ठीक है मैं जो बहुत फेमस ऑथर्स हैं उनका नाम ले सकता हूँ कि हर किरदार फलसफा बयान कर रहा है, जो वो भी, जो मोची है तो वो भी कर रहा है, लड़की है तो वो भी कर रही है, वो किरदार खुद बात नहीं करते। चुनांचे इसमें जितने किरदार हैं आप उनका लबो लहजा देखिए, वो सारे उनके लबो लहजे डिफरेंट, उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट, और जो भी वो फिलॉसफी पसंद, एक जगह वो कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं कि भाई ये एक किस्म का कम्युनिज्म है ना। कम्युनिज्म भी में भी ये था कि वो जान दे देनी है इस आइडियल के लिए, उसमें भी ये था कि ज़र्रा बार इन्हराफ नहीं हो सकता, उसमें भी ये था कि दूसरों को समझते थे कि ये मतलब जिन्होंने कम्युनिज्म में डाल, तो तालिबान का भी यही था। तालिबान तो जो बेसिक थी कि जो हमारे ज़माने में कम्युनिस्ट थी तहरीक, दे वर ऑनेस्ट पीपल, बेस्ट, करप्ट नहीं थे। मतलब आप किसी को भी ले लें, बंगाल को देखें ना, अभी तक वहाँ पे कम्युनिस्ट कब्जा किया, और जो वो एक खातून जिसको प्रेसिडेंट बनाया, वो अपने चूल्हे के आगे बैठी, दे वर नॉट करप्ट, वो कमिटेड थे आइडियल के साथ। तालिबान भी इसी तरह ही कमिटेड है ना आइडियल के साथ, दे आर नॉट करप्ट। अब वी कैन डिफर विद देयर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कम्युनिज्म की भी इनकी भी, लेकिन इनमें बहुत सारी चीज़ें मुश्तरका है। तो आखिरी सवाल पूछें। जी सर, आप ये कहते हैं कि मैं मेरे फैमिली जो थी वो पीछे से गांव जो था जोकालियाँ से मेरे फादर आए, लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी लाहौर, मेरी जंपल यहीं की है, तो जैसे नया जो दीन कबूल करता है वो ज़्यादा उस पर कारबंद होता है, इसलिए मैं लाहौर को ज़्यादा, यह भी आपका चल भी रहा है। तो मैं वैसे नहीं, आपसे ये अब वो किला जंगी खत्म हो गई, ये ज़ाती सवाल। नहीं ये एक ज़ाती सवाल है, लेकिन किला जंगी के ओके। आपने चूँकि जॉन वॉकर का जिक्र किया ना कि वो एक अमरीकी था और ये अच्छा, मेरे तजर्बे आगे, में है जी। जी। तो जो जॉन वॉकर का कैरेक्टर आपने देखा कि जब आखिर में जो सबसे आखिर में मरता है वो अमेरिकन होता है, वो उस लबो लहजे में बोलता है
لیکن اسے ریگریٹ نہیں ہوتا اپنے اس کاز کے لیے جان دینے پہ، جبکہ باقی سب کہیں یادوں میں یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا یقین تھا کیا وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں. تو ایسا کیونکہ اسی کا فیتھ اتنا فرم لاسٹ منٹ تک، یعنی کہ اس کی جان جانے تک یہ رہا. وہی جو میں نے پہلے عرض کیا ہے جی کہ آپ جتنے بھی کنورٹ دیکھیں گے مسلمان ہوتے ہیں جی جی وہ بہت زیادہ کنورٹ ہوتے ہیں. جی وہ آپ سے کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے وہ پڑھ کے لکھ کے نہ تو وہ کنورشن کی ہوتی ہے. ان کا بہت ایمان، ہمارے کیونکہ انہیریٹنس ہوتی ہے، جی ہم اس طرح نہیں ہوتے. تو اسی طرح وہ جان واکر جو ہے جی اس نے سارا کچھ وہ کر کے اس کے بعد جوائن کیا نا، اس لیے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کا کوئی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. یو آر ویلکم.